بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے طلباء کرام کی جو چیزیں تھیں وہ تو تقریباً آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ آئیں گے اس اساتذہ کرام یا جو عاملین خادمین یا جو بھی ہے ان کی بنیادی معلومات، غیر حاضری اور ان چیزوں پہ۔ تو جس طرح بنیادی معلومات طلباء کرام کی تھی اسی طرح جو ہے وہ ان کی بھی ہے۔ یہاں پہ میں نے فرضی ایک انٹری کر دی ہے، مولانا الف بے جیم کے نام سے، اس کا ای میل، والد صاحب، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے مکمل کر لینی ہے۔ اور سب سے ضروری چیز یہاں پہ ایک آئی ڈی نمبر آپ نے اس کو ضرور اپنی مرضی کا دینا ہے، A1 لکھے، A لکھے، جو بھی ہو آپ کا وہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، خاص کر طلباء کے معلومات میں، بنیادی معلومات میں ایک بھی فیلڈ ایسا نہ رہے جو خالی آپ چھوڑ دیں۔ یہ اسی طرح جو ہے وہ اساتذہ کرام یا جو عاملین ہیں ان کے ریکارڈ میں بھی کوئی کسی بھی چیز کو خالی نہ چھوڑے۔ شدید مجبوری ہو، چیز نہ ملتی ہو، معلومات نہ ہو تو چلو آپ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ چلو یہ شناختی کارڈ نمبر تو اس کا ہے نہیں، یہ بعد میں لگا لیں گے، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں، اور بندہ جو ہے وہ چلا بھی جاتا ہے، پھر بھی وہ جگہ اس کی خالی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، ای میل جو ہے وہ سب کی ہوتی ہے تقریباً، ہر ایک بندہ اسمارٹ فون رکھتا ہے، اینڈرائڈ فون رکھتا ہے یا ایپل کا جو، تو وہاں پہ اسمارٹ فون میں آپ پلے اسٹور پہ جا کے مثلا اکرم نام ہے تو وہاں پہ اے لکھا ہوگا ایک سرکل میں، اس کو آپ کلک کر کے وہاں پہ آپ کا ای میل جو ہے وہ آئے گا۔ کسی نے آپ کے لیے بنایا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ جی میل وغیرہ بندے استعمال کرتے نہیں ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ای میل، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آپ ان سے موبائل فون لے کے ان کے پلے اسٹور پہ جا کے وہاں سے ان کی ای میل لے سکتے ہیں۔ یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں، ای میل اور موبائل نمبر۔ اچھا، تو یہاں پہ تصویر بھی لگائیں گے جو طریقہ اسٹوڈنٹ میں تھا، یہاں پر بھی ہے۔ تاریخ اخراج آپ نے صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے مینولی 01/05/2023-24 جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے، وجہ اخراج بھی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے ڈیٹ پیکر نہیں رکھا، اگر کسی کو پیکر چاہیے تو چلے وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب مین چیز جو یہاں ان کے لیے ہے وہ ہم آئیں گے ان کی جو ہے، اچھا اضافی مہارت اگر اس کی کوئی ہو، کوئی خاص نوٹ جو آپ ان کے لیے رکھنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہاں پہ مین ان کی تنخواہوں پہ آتے ہیں۔ تنخواہوں کے لیے میں نے الگ سے ایک پاسورڈ دیا ہے، کیونکہ جس مدرسے میں یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال ہوا، وہاں پہ 2 بندے جو ہیں وہ کمپیوٹر آپریٹ کر رہے تھے، تو ایک کو تو چلو پتہ ہونا چاہیے کہ کس بندے کی کتنی تنخواہ ہے، لیکن دوسرے یا عام جو بھی ٹیچرز تھے وہ سارے آ کے دیکھ سکتے تھے، تو کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ مولانا فلاں کی کتنی تنخواہ ہے اور مولانا فلاں کی کتنی ہے، تو کیونکہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ اس کی زیادہ میری کم وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے اس کے لیے ایک الگ سے پاسورڈ رکھ دیا ہے۔ ڈیفالٹ میں نے اس کو 1 2 3 کی جگہ 3 2 1 کر دیا ہے، لیکن اگر یہاں پہ آپ کی مرضی کا پاسورڈ جو ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اگر ڈیفالٹ آپ کو نہیں پسند تو آپ ان کی تنخواہوں کے سیکشن میں جا سکتے ہیں۔ میں نے ایک ہی انٹری کی تھی یہاں پہ مولانا الف بے جیم، یہاں پہ ایک ہی انٹری ہے۔ اب ہم آئیں گے تو مولانا الف بے جیم والی انٹری ہی ہمیں یہاں پہ دکھے گی، دوسری ہوگی تو اس کی دکھے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلا کام جو ہے، یہ چیزیں تو آٹومیٹیکلی آئی ہوں گی، اگر پھر بھی آپ نے نیا کسی بندے کو ایڈ کر دیا اور اس کا نام یہاں پہ نہیں آ رہا تو یہاں پہ صرف آئی ڈی نمبر آپ اس کو دے دیں۔ مثال کے طور پہ دوسرے کو ایڈ کیا نہیں آ رہا تو آپ 2 لکھ دیں، اور جو ہی آپ یہاں پر یا کسی اور جگہ کلک کریں گے یا ٹیب کی بٹن کی مدد سے کسی دوسرے فیلڈ میں جائیں گے تو اس کا نام وغیرہ وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ اس کی تنخواہ مقرر کرنی ہوتی ہے، اس کی تو چونکہ پہلے سے میں نے مقرر کی ہے، یہاں سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آپ کے دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہاں سے آپ اس کو تبدیل کریں گے، بنیادی تنخواہ پہلے 00 ہوگی، یہاں دیکھیں بندے کو آپ نے پہلے ایڈ کیا نا تو یہاں پہ 00 ہوں گی، پھر آ کے یہاں پر آپ نے تنخواہ تبدیل، تو یہاں پہ آپ نے 20 کی جگہ میرے خیال سے چلے 10 لگا لیتے ہیں، تو یہاں 25 ہے، جو ہی آپ اس سے نکلیں گے تو یہ 15 ہو جائے گا۔ کوئی الاؤنس اعزازیہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا آپ دینا چاہتے ہیں اور بنیادی تنخواہ، تو اس حساب سے کل جو اس کی تنخواہ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کو آپ کلوز کر کے کھولیں گے تو اس کی وہ تنخواہ جو ہے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ہوگی۔ اگر پھر بھی سال کے بعد آپ اس کو چینج کرنا چاہیں دوبارہ اس بٹن کو کلک کر کے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیز آپ کو تنخواہ ادائیگی جو ہے ان کو کرنی ہوتی ہے، تو اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ ان کو فل تنخواہ دے دیں، ایک یہ کہ آپ ان کو پارشل دے دیں۔ 10,000 کسی کی تنخواہ میں مثال کے طور پہ آپ ان کو 5 یا 8,000 دے دیں، 2 یا 5,000 جو ہے وہ بقایا رہ جاتی ہیں،
تو طلباء کا جو سسٹم تھا فیس کا، اس کو میں نے تھوڑا سا مختلف وہاں پہ رکھ دیا ہے، لیکن لیٹ سپوز چلو کرتے ہیں یہاں پہ تنخواہ کی رقم جو ہے وہ میں نے لکھ دی کہ 15 روپے مثال کے طور پہ، اس میں تو چلے میرے خیال سے 15 کے 25 روپے پہلے بھی میں نے ایڈ کیے ہیں۔ اچھا، تاریخ یہاں پہ جو آئے گی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ابھی اس کو ایشو کر رہے ہیں تو آج ہی کی تاریخ یہاں پہ ہوگی، تاکہ کوئی پراکسی وغیرہ اس میں نہ ہو۔ تنخواہ برائے مہینہ، کس مہینے کی آپ نے تنخواہ دینی ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کس سال کی؟ 2023 کی۔ اس میں چیز یہ ہے نا کہ آپ نے ایک مرتبہ جنوری 2023 کی تنخواہ اس کو ایشو کر دی تو دوبارہ آپ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو سسٹم آپ کو ایرر شو کرے گا کہ یہ آپ ڈپلیکیٹ وہ کر رہے ہیں، یہاں پہلے جنوری 2023 کی انٹری موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے 15 روپے کی وہ تنخواہ ادا کر دی، رقم ادا کرے، اوکے، دا ریکارڈ آلریڈی ایگزسٹ، دیکھیں میں نے اس میں پہلے سے کیا تھا، اس کو جنوری 2023 کی تنخواہ جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ تو چلے ہم اس طرح کرتے ہیں، دسمبر 2023 کی کر لیتے ہیں۔ اب ٹرانزیکشن سکسیزفلی ڈن، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اب اس کی تنخواہ ہم نے ایشو کر دی۔ اب یہاں پہ آپ آ کے جو ہے یہ موجودہ عامل کے بارے میں ہے یا مدرس یا جو بھی ہے، اور یہ تمام عاملین جتنے بھی ہیں تو ان سب کا لیجر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کتنی تنخواہیں دی ہے اور اس کی ہمارے ذمے کتنی بقایا ہے، اس کا ٹوٹل بیلنس کیا ہے، اس کو پلس مائنس کر کے اس کو لیجر کہا جاتا ہے، کہ جو ہے وہ اساتذہ کا لیجر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم نے بھرتی کیا تھا جس تاریخ سے وہاں پہ بنیادی معلومات میں، تو وہاں سے اس کی تنخواہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اب اگر ہم آ کے اس کو دیکھیں کہ موجودہ عامل جو ہے اس کا لیجر کیا ہے، تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو تنخواہ جو ہے وہ اچھا، ہائرنگ ڈیٹ جو ہے وہ 1 جولائی 2023 ہے، اور جو ہے اس کو 2 منتھ کی ڈیوز ہے، ٹھیک ہے، جولائی، ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 11واں مہینہ چل رہا ہے، تو اچھا 23 جولائی تو وہ اس میں نہیں آیا، تو یہاں پہ ہم نے کچھ ان کی تنخواہیں ایشو کی ہیں، ہم یہاں سے نکل کے جو ہے اس کو موجودہ عامل کی تمام ادا شدہ تنخواہیں تو کچھ ہم نے ادا کر دی ہیں، اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس نومبر چل رہا ہے اور جولائی میں تو اس کی مہینے زیادہ بنتے ہیں، لیکن کچھ کی یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پے کر دی تھی، ایسے ٹیسٹ کے طور پہ میں نے اس کو پے کر دیا تھا کہ ایک اور یہ تو ان مہینوں کی جو ہے یہ اس کی تنخواہ ہے وہ ہو چکی ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ صرف 2 مہینوں کی وہ ڈیوز ہے۔ جس مہینے کی آپ نے تنخواہ نہیں دی تو یہاں پہ وہ مہینہ آئے گا، اور اگر آپ اس مہینے کی بات کریں اور آج 25 یا 28 29 30 تاریخ ہے اور مارچ مہینہ جو ہے وہ 31 کا ہے، تو اس کو وہ شو نہیں کرے گا یہاں پہ کہ یہ منتھ ابھی پورا نہیں ہوا تو یہ ہمارے اوپر ڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ ہمارا بقایا نہیں بنتا، جو ہی مہینہ مطلب یکم کی ڈیٹ آئے گی تبھی جو ہے وہ پچھلا والا مہینہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس مہینے کی بھی اس کی تنخواہ جو ہے وہ باقی ہے۔ اچھا، اس کی تنخواہ 15 تھی اور 2 مہینوں کی تنخواہ اس کی باقی ہے، تو ٹوٹل جو ہے وہ 30 روپے اس کے ہمارے ذمے جو ہے وہ واجب الادا ہے، ہم نے اس کو وہ دینے ہیں، اور یہاں پہ یہ گرانڈ ٹوٹل جو ڈیو اماؤنٹ ہے وہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ آئے گا، تو یہ اس کا لیجر ہے، ٹھیک ہے۔ اب تمام عاملین جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو فی الحال ہے ہی ایک، ورنہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے مولانا الف بے جیم، اور یہاں پہ دیکھیں گے مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا عبد الصمد صاحب، مولانا یوسف صاحب، یہ وہ سارے جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، اور ان کی تنخواہ ہے اس طرح، ان کا بھی جو ہے وہ آپ لیجر پرنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ان سب کو جتنی بھی تنخواہیں ادا ہوئی ہیں یہاں سے آپ ان کو ان کا پرنٹ نکال سکتے ہیں کہ کس کس حساب سے کس کس کو تنخواہ ادا کی جا چکی ہے، اس میں یہ ساری معلومات ہوگی، اس کا نام، والد کا نام، اس کو جو آپ نے رقم ادا کی ہے وہ کس تاریخ کو اور کس مقصد کے لیے جنوری 2023 کی تنخواہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب کا جو ہے وہ آپ حساب کتاب میں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ان سب کو جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے مدرسے کا جو آمدن و خرچ ہے، یہ آٹومیٹکلی جو فیس آپ نے طلباء سے لی ہے، جو تنخواہ آپ نے یہاں سے ادا کی ہے، وہ سارا کچھ وہاں پہ پلس مائنس کے لیے جا کے آمدن و خرچ میں اینڈ میں جو ہے وہ ٹوٹل اس کا ایک بیلنس شیٹ آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس حساب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر ان کے لیے جو ہے وہ تجرباتی سند ہے جس طرح کے طلباء کے لیے تھا، اور نئے اندراج، یہ ساری چیزیں بنیادی معلومات